امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے امتحان کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے، آج ہم آپ کے لیے مومن خاں مومن کا ٹاپک لے کر آئے ہیں۔ ہم پہلے غزل میں جتنے بھی غزل گو شاعر ہیں ان کو پڑھیں گے، اس کے بعد ہم کسی دوسری صنف کو پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے ہم آپ کے لیے غالب اور جو میر تقی میر، خواجہ میر درد ولی، یہاں سے ہم نے شروعات کی تھی۔ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ اس طریقے سے جو ہم آپ کے لیے PDF کے ساتھ کلاسز اور یہ جو ویڈیو لا رہے ہیں یہ آپ کو کیسی لگ رہی ہیں، کیا آپ کو ان سے کوئی استفادہ حاصل ہو رہا ہے، کیا یہ آپ کو پسند آ رہی ہیں، تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے مومن خاں مومن۔ یہ مومن کا بہت ہی خاص شعر ہے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، اور اس شعر کے بدلے ہی کس نے غالب اپنا پورا دیوان دینے کے لیے تیار تھے۔ مومن کی ولادت کہاں ہوئی؟ دہلی میں ہوئی۔ اور کب ہوئی؟ 1800 میں ان کی ولادت ہوئی۔ ان کی وفات دہلی میں ہی ہوئی 1852 میں۔ مدفن ان کا کہاں ہے؟ ان کو کہاں دفن کیا گیا؟ ان کو شاہ ولی اللہ کے خاندانی جو ایک قبرستان ہے وہاں پر انہیں دفن کیا گیا ہے۔ ان کا نام یہ جو ہے اصلی نام یہ پوچھا جاتا ہے، ان کا اصلی نام کیا تھا؟ حبیب اللہ۔ یہ کئی بار امتحان میں پوچھا گیا ہے اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اسے بھی یاد رکھیے گا کہ مومن کی موت کیسے ہوئی تھی۔ مومن کی موت کوٹھے سے گرنے کی وجہ سے ہوئی تھی، اور یہ بات انہوں نے 4-5 مہینے پہلے ہی بتا دی تھی کہ میرے ہاتھ پیر ٹوٹیں گے اور اس کی وجہ سے میں بیمار پڑوں گا۔ تو یہ بیمار پڑ گئے تھے اور میری موت اسی وجہ سے ہوگی، انہوں نے یہ پہلے ہی بتا دیا تھا۔ یہ مرید تھے مرشد کے۔ ان کے والد جو تھے وہ حکیم تھے، ان کا نام تھا غلام نبی۔ یہ جو غلام نبی ہیں اور یہ جو حکیم تھے، تو طبابت جو ہے وہ ان کا خاندانی پیشہ تھا، مطلب جو ڈاکٹریٹ ہوتی ہے نا وہ، اور طب کی تعلیم انہوں نے اپنے والد سے ہی حاصل کی تھی۔ مومن کو مکر شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ مکر شاعر یعنی کہ چھپانا، کسی بات کو گھمانا۔ ابھی آپ آگے پڑھیں گے کہ مومن کی جو شاعری ہے، جو غزل ہے، اس کا جو موضوع ہے، اس کے جو مضمون ہوتے تھے وہ عشق محبت ہی ہوتے تھے۔ تو عشق محبت کی جب بیان ہوتا ہے تو وہاں کسی چیز کو چھپانا، گھمانا یہ ضرور پایا جاتا ہے۔ تو مومن جو تھے اسی لیے انہیں مکر شاعر کہا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی شاعری میں آپ دیکھیں گے حسن، عشق اور محبت کا زیادہ بیان آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ ان کی جو شاعری تھی تو انہوں نے پہلے جو شاعری ان کے سنائی وہ کس سے اصلاح لی؟ شاہ عبد القادر سے۔ اور عربی کی بھی انہوں نے کس سے لی؟ شاہ عبد القادر سے۔ ان کی شاعری کے جو استاد ہوئے وہ ہوئے شاہ نصیر۔ انہیں مہارت تھی ریاضی میں، میتھمیٹیشین بھی تھے یہ، میتھس انہیں اچھا لگتا تھا، نجوم گوئی کرتے تھے یہ، ستاروں کا بھی انہیں جو ہوتے ہیں نا اس کا انہیں علم تھا، اور موسیقی کی بھی یہ شوقین تھے۔ اس کے بعد انہیں اور بھی جو علم تھے، یہ جو علم ہے ان سب میں ان کو کیا تھی؟ مہارت حاصل تھی۔ کہ یہ کس مسلک سے تھے یہ بھی کئی بار پوچھا جاتا ہے۔ وہابی جیسے کہ سنی، بریلوی اور جو الگ الگ مسلک ہوتی ہیں، تو مومن خاں مومن کے لیے یہ سوال بھی کئی بار دیکھا گیا ہے، اسے یاد رکھیے گا کہ یہ وہابی مسلک کے تھے۔ شوقین کس چیز کے تھے؟ یہ ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز کا شوق ضرور ہوتا ہے، تو ویسے ہی ان کو شطرنج کھیلنے کا شوق تھا اور انہیں موسیقی کا بہت شوق تھا۔ ہم عصر کس کے تھے؟ یہ غالب کے ہم عصر تھے، اور یہ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ سب سے بہترین بات اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ حافظ قرآن بھی تھے۔ اور ان کی جو مزار ہے وہاں پر یہ بات لکھی بھی ہوئی ہے کہ ان کا انتقال ہاتھ پہ ٹوٹنے کی وجہ سے ہوا۔ ان کے شاگرد ہیں شیفتہ، میر حسن، میر غلام علی وحشت، اصغر علی خان۔ جو شیفتہ ہیں ان کا نام خاص کر ان کے آپ کو اگر ایگزام میں سوال آئے گا تو آپشن میں یہ آپ کو ضرور دیکھنے کو ملے گا۔ یہ ایک ضروری بات ہے کہ مومن پورے ادب میں ایک واحد شاعر ہیں جنہوں نے اپنی شاعری کو کبھی بھی پیسے کے لیے، انہوں نے کمائی کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا۔ جیسے ہم نے ابھی پڑھا نا، ولی ہیں، غالب ہیں یا میر تقی میر ہیں، یہ کسی نہ کسی دربار سے وابستہ رہے اور کبھی انہیں وہاں سے 100 روپے، کبھی 200 روپے، کسی کو 700 روپے وہاں سے ماہانہ ملا۔ لیکن مومن کا ایسا کوئی بھی قصہ نہیں ہے، یہ انہوں نے کیونکہ اپنی شاعری کو کمائی کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں کیا۔ اور ان کو اردو ادب میں مکر شاعر
کہا جاتا ہے، یعنی کہ چیزوں کو چھپانا۔ تو کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ جو ان اردو ادب کے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو عشقیہ شاعر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی شاعری کا موضوع ہی وہی ہوتا ہے۔ اور جیسا ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ غالب نے مومن کے لیے کہا ہے کہ مومن کے جانے سے، جب ان کی موت ہو گئی تھی نا، اس وقت جب ان کی وفات ہوئی تھی، کہ مومن کے جانے سے میرے اندر کا ایک حصہ مر چکا ہے۔ یہ غالب نے کہا تھا کس کے لیے؟ مومن کے لیے۔ مومن کو کیا ہوا تھا؟ انہیں محبت ہو گئی تھی۔ کس سے؟ یہ طباوت تو کرتے تھے، یہ حکیم تھے، تو ان کے پاس ایران سے ایک خاتون آتی تھی، کس لیے؟ علاج کے لیے۔ تو ان کو انہی سے کیا ہوا تھا؟ محبت ہو گئی تھی، اور انہوں نے جب ان کو ان سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ انہوں نے ایک مرثیہ بھی لکھا ہے، اور اس مرثیے میں انہوں نے اپنی جو ان کی محبوبہ تھی ان کا ذکر بھی کیا ہے۔ ان کا نام تھا حجابی خاتون کے نام سے انہوں نے ان کا ذکر کیا ہے، لیکن ان کا نام کچھ اور تھا۔ اب یہاں آپ دیکھیں لکھا ہے کہ حسن مقطع صرف مومن کے یہاں ہی پایا جاتا ہے۔ مقطع کون سا شعر ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے مطلع جس میں ردیف قافیہ ہوتے ہیں، وہ غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے، اور مقطع آخری شعر ہوتا ہے غزل کا، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں۔ اب یہاں لکھا ہے حسن مقطع، یعنی کہ اتنے اچھے انداز میں اپنے تخلص کو استعمال کرنا کہ غزل میں چار چاند لگ جائیں، اس کا لطف، اس کا حسن اور بھی زیادہ بڑھ جائے۔ تو مومن کے یہاں یہ والی خاصیت پائی جاتی تھی کہ وہ اپنا تخلص بہت ہی خوبصورت انداز میں استعمال کرتے تھے، کہ ان کی شاعری کی، ان کی غزل کی خوبصورتی اور بھی زیادہ اس کا حسن بڑھ جاتا تھا۔ تو یہ ان کی شاعری کی کیا تھی؟ خصوصیات تھی۔ ان کی شاعری کا موضوع کیا ہوتا تھا؟ عشق و محبت ہی ہوتا تھا۔ انہوں نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی شادی ان کی کب ہوئی تھی؟ 1833 میں ہوئی تھی، لیکن ان سے ان کا نباہ نہ ہو سکا تھا۔ یہ ایک زمیندار خاندان کی خاتون تھی، تو اس لیے پھر ان کا طلاق ہوا، اور پھر انہوں نے خواجہ میردت کے خاندان میں ہی ایک خاتون تھی، ان سے انہوں نے شادی کی، اور ان سے ان کی 2 اولادیں ہوئیں۔ ایک بیٹا ہوا جس کا نام تھا کیا؟ احمد نصیر خاں، اور ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا محمدی بیگم۔ یہاں پر ان کی معشوقہ کا نام آپ سے کئی بار پوچھا جا سکتا ہے، ایگزام میں پوچھا بھی گیا ہے، تو آپ یہ یاد رکھیے گا، ان کی معشوقہ کا نام تھا امام الفاطمہ، اور ان کا تخلص تھا حجاب۔ ہم نے ابھی دیکھا تھا نا حجابی خاتون یا حجابی بیگم، تو حجابی ان کا حجاب جو تھا وہ تخلص تھا، لیکن ان کا نام کیا تھا؟ امام الفاطمہ۔ اب ہم یہاں بات کرتے ہیں مومن کے دیوان کی۔ تو مومن کا جو دیوان ہے، سب سے پہلے تو وہ اسے مرتب کس نے کیا؟ ان کے جو شاگرد تھے سب سے خاص نواب مصطفیٰ خان شیبتا، انہوں نے ہی اس کو مرتب کیا۔ اس کو شائع کس نے کیا؟ مولوی کریم الدین نے۔ اور کب کیا تھا؟ 1846 میں۔ اس میں قصیدوں کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ 9۔ ایک اس میں کیا ہے؟ مرثیہ ہے، اور یہ انہوں نے اپنی محبوبہ کی موت پر لکھا تھا۔ واسوق ہیں اس میں کتنے؟ 3، اور مثنویاں ہیں اس میں 12۔ یہ امپورٹنٹ ہے۔ ان کی جو پہلی مثنوی تھی وہ کون سی ہے؟ شکایت الستم۔ یہ ان کی پہلی مثنوی ہے، اور یہ انہوں نے 16 سال کی عمر میں لکھی تھی۔ مثنوی کا موضوع کیا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جیسے ہی مکر شاعر آئے یا ذکر آئے، تو ایک ہی لفظ سے آپ ساری باتوں کو جوڑ لیں تو آپ کو یہ یاد ہو جائیں گے۔ مکر شاعر یعنی کہ مکر یعنی ہوتا ہے چیزوں کو چھپانا، چیزوں کو گول مول کر کے، گھما پھرا کے پیش کرنا۔ اب عشق محبت میں ہی انسان کیا کرتا ہے؟ چیزوں کو چھپاتا ہے، گول مول کرتا ہے۔ تو اسی لیے آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ عشق یا شاعری کس کی شاعری کی وہ ہے پہچان ہے؟ مومن کی۔ کیوں؟ کیونکہ مومن کو مکر شاعر کہا جاتا تھا۔ یہ مکر شاعر تھے، اس لیے ان کا عشق محبت کا موضوع پایا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، ان کی جو مثنویاں ہیں 6، اس کا موضوع کیا ہے؟ عشقیہ ہی ہے 6 مثنویوں کا۔ پہلی ہے شکایت ستم، قصہ غم، قول غم، قف آتش، حسینی مقوم، احا وساری مظلوم، مثنوی جہاد، سرار العشق، در ماتم علام نبی خاں، نکاح یار جانے کی تاریخ، نامہ مومن جہاں بازبائیں دل نواز، اور نامہ سوغداس سمت معشوقہ تنام۔ یہ ان کی 12 مثنویاں ہیں، جس میں سے 6 جو ہیں وہ عشقیاں ہیں۔ ان کے جو قصیدے ہیں وہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ 9۔ انہوں نے
इमाम हुसैन के लिए कसीदा लिखा, नवाब वज़ीर ख़ान के लिए कसीदा लिखा। और इन्होंने राजा अजीत सिंह की मदह में जब कसीदा लिखा था तो इन्हें तोहफे में क्या मिला था? ये सवाल भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। इन्हें तोहफे में क्या दिया गया था? हाथी दिया गया था। और ये किसने दिया था? राजा अजीत सिंह ने। इनके कुछ अक़वाल हैं जो बहुत मशहूर हैं और इम्तिहान में आते हैं, इन्हें याद रखिएगा। नियाज़ फ़तेहपुरी ने इनके लिए कहा है कि अगर मेरे सामने तमाम शोरा मुतक़द्दिम के कलाम रख कर मुझको सिर्फ़ एक दीवान हासिल करने की इजाज़त दी जाए तो मैं बला दामिल कह दूँगा कि मुझे कुलियात मोमिन दे दो, बाकी सब मेरे सामने से हटा लो। यानी कि कोई हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन हम सिर्फ किसी एक को ही पसंद करें तो उस तरह, और कहें कि सब आप हमारे सामने से हटा लो। हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हम बाज़ार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो हमारे सामने कई सारी ड्रेसेस होती हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें जो सबसे अच्छी होती है वही पसंद आती है। तो वैसे ही नियाज़ फ़तेहपुरी ने कहा है तमाम लोगों के कलाम दीवान मेरे सामने होंगे तो मैं कहूँगा कि बस मुझे कुलियात मोमिन दे दो, बाकी सब आप मेरे सामने से हटा दो। इसके बाद सादत ख़ान नासिर ने कहा इनके लिए कि मोमिन को मेहनती नफ्स, हकीम बेनज़ीर, शायर बेअदल कहा है। इनको ये 3 लक़ब दिए हैं, मतलब तीनों नामों से किसने बुलाया है? सादत ख़ान नासिर। ऐसे याद रखिएगा, अगर कभी आप भूल जाना ये 3 चीज़ आए, 1 2 3, तो यहाँ देखें इनका नाम भी 3 उसमें है, 1 2 3। तो ये आप इस तरीके से इसको कनेक्ट करके याद रख लें। तो ये कुछ मालूमात थी मोमिन ख़ां मोमिन से मुताल्लिक़। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आई होगी, और आप हमें प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस तरीके से जो हम PDF से आपको पढ़ा रहे हैं या जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं शायरों के मुतालिक, तो ये आपको कैसी लग रही है? क्या ये आपको समझ में आ रही हैं, या आप चाहते हैं कि इसमें कोई बदलाव किया जाए, या आपको इसी तरह से हम और भी वीडियो फराहम कराते रहें? शुक्रिया।